अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में बहुत जल्द बरखी और आरटीसी शरहों में होगा इजाफा। टोली चौकी में एक और कत्ल की वारदात से सनसनी। वाशिंगटन रवाना होने से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते मजबूत करने का मौका। और कोरोना से मरने वालों को अहले खाना को मिलेगा 50,000 रुपये मुआवजा, मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में बहुत जल्द बरखी और आरटीसी की शरह में इजाफा होने वाला है। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि काबीना के आइंदा इजलास में तेलंगाना में बरखी और आरटीसी की शरहों में इजाफे पर तबादला ख्याल किया जाएगा और मुनासिब फैसला किया जाएगा। उन्होंने वजारत ट्रांसपोर्ट और बरखी के हुक्काम को जामे तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी। वजीर आला ने मंगल को प्रगति भवन में आरटीसी और बरखी के महकमों का जायजा लिया। इस मौके पर उजरा KT रामाराव, P अजय कुमार, जगदीश रेड्डी, आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन, CS सोमेश कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी बराए ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस सुनील शर्मा, रामकृष्ण राव, आरटीसी MD सज्जना, ट्रांसको CMD प्रभाकर राव और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर किरायों में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला ने कहा कि आरटीसी को मजबूत बनाने के लिए 2 साल कबल इक़दाम किए गए थे और ये अफसोसनाक है कि डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से आरटीसी दोबारा खसारे में है। इजलास में आरटीसी की माली हालात, कोरोना बहरान और लॉकडाउन के अलावा डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से आरटीसी पर आयद होने वाले माली बोझ का तफसीली जायजा लिया गया। आला ओहदेदारों ने वजीर आला को तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कोरोना से कबल आरटीसी की यौमिया आमदनी 13 करोड़ थी, जो बड़ी हद तक घट गई है। रियासत में आम हालात बहाल होने के बाद आरटीसी की आमदनी में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और अब आमदनी 10 करोड़ तक पहुँच चुकी है। वजीर आला ने कहा कि आरटीसी के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर का तकर्रुर किया गया है। सब मिलकर टीम वर्क की तरह काम करें। खसारे में चलने वाले इदारे को नफा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करें। ज़रूरत के मुताबिक इस्लाहात किए जाएं। दूर दराज इलाकों तक आरटीसी बसों को चलाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करें। ओहदेदारों ने आरटीसी की कार्गो खिदमात और उसके मुस्बत नताइज से वजीर आला को वाकिफ करवाया, जिस पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों की सिताइश की। तेलंगाना PCC के सरबराह रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनकी क़यामगाह पर हमला करने वाले TRS कारकुनों को गिरफ्तार न करने और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस रवैये पर नाराज़गी जाहिर की और कांग्रेस के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि TRS के कारकुनों ने मंगल को जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर हंगामा किया था। रेवंत रेड्डी ने झगड़े में मुलविस TRS कारकुनों को गिरफ्तार करने के बजाय कांग्रेस कारकुनों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि उनके हामियों को क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया कि उनके घर आने वाले TRS कायदीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुशीराबाद पठान बस्ती के अंदर हज़रत सैयद यूसुफ तसव्वुर साहब रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल क्लिनिक है। उसके रूबरू ट्रांसफार्मर है, जो कि एक ट्रस्टी क्लिनिक है, लेकिन रास्ते में ट्रांसफार्मर मौजूद रहने की वजह से मरीजों को क्लिनिक में आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में वहां के कमेटी मेंबरान ने मुकामी रुकने असम्बली से दरख्वास्त की थी कि इस ट्रांसफार्मर को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए ताकि मरीजों को इलाज के लिए आने में कोई दुश्वारी पेश न आने पाए। जिसके बाद आज TRS के मुकामी रुकने असम्बली M गोपाल और असिस्टेंट AE के अलावा मुकम्मल टीम ने उस इलाके का दौरा किया और उन्हें तयक़ुन दिया कि 1 माह के अंदर इस ट्रांसफार्मर को दीगर मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस मौके पर कमेटी सदर मसूद हुसैन मुस्तहदी, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद महबूब खां, सेक्रेटरी मोहम्मद गफूर खां, मोहम्मद शाहिद व दिगर मौजूद थे। ఇది వితిన్ 10 days లోపల షిఫ్ట్ అయిపోతుంది సార్. ఎవరెవరు వచ్చినారు సార్ ఇక్కడ? గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, గవర్నమెంట్ AD గారు వచ్చారు, పాపయ్య గారు. ఏ గారు ఎవరు పేరు? ఏ గారి పేరు? ఓ ధర ఏ పేరు?
حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی ندیم کالونی کے قریب میں ایک نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئی۔ محبوب کالونی میں سید جیلانی نامی شخص کا مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ قتل کی یہ واردات میں عمران ملوث ہے، اسی نے قتل کروایا ہے۔ قتل کے پس پردہ انتقامی کارروائی بتائی جا رہی ہے۔ یہ واردات کل رات دیر گئے انجام دی گئی۔ حملہ آور اور ملزمین آپس میں رشتہ دار بتائے گئے ہیں۔ وکس کی ڈبیا نگل لینے کی وجہ سے ایک شیر خوار بچے کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈے کے نارکٹ پلی منڈل کے ایک موضع میں پیش آیا۔ 7 ماہ کا بچہ ویکسین کی ڈبی کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ اس کے منہ میں چلی گئی اور بچے نے اسے نگل لیا، جس کے ساتھ ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ بچے کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ امریکہ روانہ ہونے سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ امریکہ کے ساتھ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے، اسٹریٹجک شراکت جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 22 سے 25 ستمبر کے درمیان امریکہ کے اپنے سفر کے دوران میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہندوستان امریکہ کے ساتھ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے کا جائزہ لینے کے ساتھ آپسی مفادات کے علاقائی اور عالمی موضوعات پر تبادلہ خیال کروں گا۔ انہوں نے کہا میں امریکی صدر جو بائیڈن، آسٹریلیائی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سگا کے ساتھ کوادر رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت کروں گا۔ یہ سمت انڈو پیسفک خطے کے لیے ہمارے مشترکہ وژن کی بنیاد پر مستقبل کی مصروفیات کے لیے ترجیحات کی شناخت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں دیے ایک جواب میں کہا ہے کہ کورونا وائرس سے مرنے والے ہر شخص کے اہل خانہ کو 50,000 روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ معاوضے کی یہ رقم ریاستیں اپنے ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ سے متاثرین کے اہل خانہ کو دیں گی۔ مرکزی حکومت کے ماتحت کام کرنے والی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDRF نے آج سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے کورونا سے وابستہ اموات پر معاوضے کی رقم اور پروسیس کے بارے میں اطلاع دی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کورونا سے مرنے والوں کے اہل خانہ کو 4 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے۔ قوانین کے مطابق قدرتی آفات سے مرنے والوں کے اہل خانہ کو 4 لاکھ روپے معاوضہ ملتا ہے، لیکن جس تعداد میں کورونا سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اس کے بعد مرکزی حکومت نے معاوضہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ اتنا بڑا معاوضہ دینے سے سرکار کو بھاری نقصان ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کے دباؤ کے بعد آج NDRF نے بتایا کہ کورونا سے مرنے والوں کے اہل خانہ کو 50,000 روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی دہلی کی سرکاری رہائش گاہ پر توڑ پھوڑ کی خبر ہے۔ غیر سماجی عناصر نے رہائش گاہ کے داخلی دروازے اور باہری کھڑکی کا ایک شیشہ توڑ دیا۔ ادھر دہلی پولیس نے 5 ملزمین کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بیرسٹر اسد الدین اویسی اپنی سرکاری رہائش گاہ میں نہیں تھے۔ ادھر اس واقعے کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کیا کہ انتہا پسند گنڈوں نے آج میری دہلی رہائش گاہ میں توڑ پھوڑ کی۔ ان کی بزدلی مشہور ہے اور وہ لوگ ہمیشہ کی طرح اکیلے نہیں بھیڑ میں آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب میں گھر پر نہیں تھا۔ وہ لوگ کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے لیس تھے۔ انہوں نے میرے گھر پر پتھر برسائے اور میرے نام کی تختی کو تباہ کر دیا۔ مغربی بنگال بی جے پی کے نئے صدر سکانتا مجومدار نے ترنمول کانگریس سربراہ اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ TMC ریاست میں طالبان جیسا ماحول قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دلیپ گھوش کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں سب سے بہتر ریاستی صدر رہے ہیں۔ سکانتا مجومدار نے بھوانی پور اسمبلی سیٹ پر ہونے والے اسمبلی انتخابات سے متعلق رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھوانی پور کے لیے پارٹی کی حکمت عملی بہتر طرح سے کام کر رہی ہے۔ اب TMC کے بڑے لوگ ہماری امیدوار پرینکا ٹبریوال کا نام سنتے ہی پریشان ہونے لگتے ہیں۔ ممتا بنرجی روزانہ تشہیر کر رہی ہیں۔ وہ حال ہی میں ایک مسجد میں گئی تھیں۔ اسلام خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے دیکھا کہ یہ اسلام کی توہین ہے۔ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کی کابینہ میں مقبول لیڈروں کو شامل کرنے کے لیے کانگریس ہائی کمان سابق وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ کے کابینہ کے سبھی وزراء کے سروے کو دھیان میں رکھ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سبب کابینہ کی تشکیل میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے۔
ایک رپورٹ کے مطابق جن کانگریس اراکین اسمبلی کو کابینہ میں شامل کیا جانا ہے، پارٹی نے ابھی ان کے ناموں کو حتمی شکل نہیں دی ہے۔ یہاں تک کہ چرنجیت سنگھ چنی، ان کے 2 نائب وزرائے اعلیٰ اور پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نوجوت سنگھ سدھو نے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ امبیکا سونی اور جنرل سیکریٹری ہریش راوت سے دہلی میں 2 الگ الگ میٹنگز میں ملاقات کی ہے۔ معاملے کی جانکاری رکھنے والے ایک ذرائع نے بتایا کہ ہائی کمان نے پہلے ہی سبھی اراکین اسمبلی کا سروے کرا لیا تھا۔ وہ اب یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ صرف انہیں اراکین اسمبلی کو کابینہ میں شامل کیا جائے جو مقبول ہیں اور داغدار نہیں ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ودھیشا میں کھلونا بیچنے والے مسلم نوجوان کو فیس بک پر پوسٹ ڈالنے کے الزام میں گرفتار کرنے والے نوجوان کو آرمز ایکٹ کے تحت معاملہ درج کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اہل خانہ اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے پوسٹ ڈالنے کی بات کہہ کر پولیس اسٹیشن لے گئی، لیکن پھر آرمز ایکٹ کا معاملہ درج کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں بہت جلد برقی اور RTC شرحوں میں ہوگا اضافہ۔ ٹولی چوکی میں ایک اور قتل کی واردات سے سنسنی۔ واشنگٹن روانہ ہونے سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا سے رشتے مضبوط کرنے کا موقع، اور کورونا سے مرنے والوں کو اہل خانہ کو ملے گا 50,000 روپے معاوضہ۔ مرکز نے سپریم کورٹ میں دیا جواب۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔